آپ کو بتائیں کہ اس وقت شرجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہوگی تو وہ اس یو این نمبر پہ یا جو بھی وہ کنٹرول روم کا نمبر ہوگا اس کنٹرول روم کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نمبر پہ فون کرے گا، وہاں 24 گھنٹے پراپر ٹیمیں موجود ہوں گی، وہ ٹیم جو ہے اس کو ریسپونڈ کرے گی اور اس کو وہ اپنی بیماری بتائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے، تو فوری طور پہ تو پہلی فرصت میں ڈاکٹرز موو کیے جائیں گے۔ اگر کوئی کیونکہ ڈرماٹولوجسٹ پورے بھر میں گورنمنٹ کے پاس کم ہے تو گورنمنٹ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی لکھا ہے کہ ہمیں ڈرماٹولوجسٹ دی جائے، کیونکہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ اسکن وغیرہ کی بیماریاں جو ہے اس کی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں۔ اور ادویات کے لیے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سگنل ہے، فلی فری ہینڈ ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمیں یہ جس طرح کی ادویات پہنچانی وہ پہنچائیں۔ تو جو میں نمبر بتا دوں اس نمبر پہ جو بھی فون کرے گا تو اس کو وہاں ریسپونڈ ہوگا، پہلی فرصت میں کوشش کی جائے گی وہاں ڈاکٹر بھیجا جائے، اگر وہاں پہ اس نوعیت کا ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر سے ایکسپرٹ کر کے وہاں کے کسی ڈی ایچ او کو یا وہاں کے کسی اور ڈاکٹر کو بتایا جائے گا کہ یہ شخص بول رہا ہے کہ یہ بیماری یہ کر رہا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے تاکہ امیڈیٹلی تو ترنت پہنچایا جا سکے۔ تو ہیلتھ کے بیسس پہ بھی کل یہ کیبنٹ میں بڑا یہ اسٹرانگ فیصلے ہوئے۔ موبائل کلینک آلریڈی چل رہی ہیں، یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو موبائل کلینک پہ وہ ہر اس پہ جو ریلیف کیمپ ہے وہاں پہ بھی جائیں، لیکن سڑکوں پہ روڈوں پہ بندوں پہ لوگ جو اپنے ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ اپنی مدد آپ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی موبائل ہیلتھ کلینک بھیجی جائیں تاکہ وہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو تو کم از کم جو اس کو ہیلتھ فیسلٹی سب سے پہلے اس کو ملے۔ کل اور ایک کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ میں تو وضاحت کر لوں آپ کو۔ اس سے پہلے گندم کی سپورٹ پرائز حکومت نے مقرر کی تھی جو لاسٹ ایئر تھی وہ تھی 2000 روپے۔ کل سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گندم کی سپورٹ پرائز کر دی گئی ہے 4000 روپے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات بھی ہیں، وہ بہتر ہے کہ میں وجوہات بھی ساتھ میں بتاؤں آپ کو۔ 4000 روپے پہلے 2000 روپے تھی، اب اس کو کر دیا 4000 روپے۔ اس کا میں آپ ریزن بتا دوں کہ اس بار جس طرح سے کاشتکاروں کی تباہی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، تو کاشتکار آگے بھی بڑے بہت اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کاشتکار فوری طور پر اپنی نیکسٹ کاشت کو لگا سکیں جو کہ اگلے سال نکلے گی۔ تو اس کے لیے ایک تو انکریج کرنا ہے کاشتکاروں کو کہ آپ گندم کی طرف آئیں، کیونکہ گندم نارملی کاشتکار جو ہے وہ مہنگے کراپس لگاتے ہیں جس سے ان کو فائدہ زیادہ ہو۔ گندم کراپ کو اتنی کوئی مہنگی کراپ نہیں سمجھا جاتا، تو ایسی کراپ ان کو دی جا رہی ہے جس کو وہ انکریج ہو کو لگائے۔ دوسرا کہ جو تباہی ہوئی اس سے ان کو ایک طرف ایک ان کو سپورٹ دیے۔ لیکن امپورٹنٹ بات ہے اس وقت سندھ حکومت کے پاس جو بھی گندم موجود ہے یہ وہ ہے کہ جو کہ 2000 روپے کے حساب سے گورنمنٹ نے لی ہے، لیکن جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے امپورٹ کی ہے گندم وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ریٹ پڑ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو؟ وہ ریٹ پڑ رہا ہے 8 سے 8500 روپے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم اگر ابھی 2 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ ہم باہر سے گندم لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو پرائسز ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے اس گندم کی، ہمیں بھی ضرورت ہے اور باقی پروونشل گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے، تو اگر ہم 8000 روپے لے رہے ہیں تو بہتر نہیں کہ ہم اگر اپنے ہی کسان کو، اور آپ کو پتا ہے جو باہر سے گندم آتی ہے وہ بھی 100% اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اس قابل کو نہیں سمجھا جاتا، پھر لوگ اس کو مکس کرتے ہیں ہماری گندم کے ساتھ کہ جی وہ گندم ملا کے چلائی جائے۔ تو ہم نے کہا کہ اپنی بہتر گندم اور اگر جو بھی تھوڑا بہت فائدہ دینا ہے اپنے کاشتکار کو دیں آپ، اور آپ اگر باہر سے 8 میں جو اس وقت چل رہا ہے سیلاب کی چیزیں، اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں ابھی تک جہاں پہ پانی کا جو ہے وہ نکال جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کچھ مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں۔ اس کے لیے بھی کل جو ٹاسک فورس کی میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور پاک فوج کے جو ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز تھے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ خود فیلڈ کا معائنہ کر لیں کہ ہمیں کیونکہ یہ پانی ڈرین آؤٹ کرنا ہے، ورنہ آپ کے جھڈو شہر مرکو خاص جو ہے یہ بہت بری حالت میں ہے اس وقت۔
تو اس کے لیے جو بھی اریگیشن کے ایکسپرٹس مین لیڈ لیں گے اور پھر ٹیکنیکل سپورٹ ان کو جو ہے وہ پاک فوج بھی کرے گی، تو اس کے تحت وہ فیصلے کیے جائیں گے مزید کچھ مشکلات۔ اچھا، اس پورے اس آپریشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، جہاں پہ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، تو جگہ جگہ پر ہمیں سندھ گورنمنٹ کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ موجود ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خصوصی طور پر پاکستان نیوی کے ہیلتھ کیمپس لگے ہوئے ہیں، پاکستان فوج کے میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ریسکیو کام چل رہا ہے اس میں پاک فوج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جہاں جہاں پہ ہمارے پاس وہ لاجسٹک ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں بوٹس کی یا جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بھی، اس میں بھی پاک فوج نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، پاکستان نیوی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ ان کا یہ اس پورے ایکسرسائز میں ان دونوں اداروں نے ایکسٹرا آرڈنری میں سمجھتا ہوں آپ کے سرو کیا، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوا ریسنٹلی بھی چیف آف دی آرمی صاحب وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، وہ خود پرسنلی ایک چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ تو اس وقت اور فیڈرل گورنمنٹ پوری کی پوری، فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر پوری فیڈرل گورنمنٹ جو ادارے اس سے منسلک ہیں وہ سب ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت پوری قوم جو میں کہہ رہا تھا کہ میں دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے بعد کم از کم میرا دماغ تو کام نہیں کرتا کہ یہ ملک آگے کیسے اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت پوری قوم آپ کے تمام آلموسٹ سیاسی قیادت، آپ کی عسکری قیادت، آپ کی این جی اوز کو ہم کیوں بھولیں اس پورے ایکسرسائز میں، بہت بڑھ چڑھ کے آپ کے این جی اوز کام کر رہی ہیں، آپ کے مخیر حضرات بہت بڑھ چڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں، جس کا جو رول آتا ہے وہ کرتا ہے۔ میڈیا، میں کہتا ہوں میڈیا بھی اچھی کوریج کر رہی ہے، جہاں پہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے اور اس تنقید کو ہم بھی ایکسیپٹ کریں گے، اچھا ہے اگر میں کہیں پہ کس علاقے پہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں اور اگر مجھے میڈیا بتا رہی ہے کہ جی آپ یہاں پہ نہیں پہنچے تو میرا فرض ہے پہنچنا، مجھے اس میں میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ پوری قوم ایک بنی ہوئی، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک وہ شیطانی صفت والا وہ شخص، وہ جس گری ہوئی حرکت تک کل پہنچے ہیں اس کے بعد کم از کم میرا دماغ کام نہیں کرتا، یہ سیاست ہو نہیں سکتی۔ ہوا کیا؟ ایک جعلی تصویر جو کہ ایک ٹی وی چینل نے پھر چلائی کہ یہ انڈیا کے کسی اسٹور کی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا گیا، 600 سے زائد لوگوں نے اس تصویر کو ری ٹویٹ نہیں کیا، سرکولیٹ کیا، اور ٹیگ کس کو کیا؟ یونائٹڈ نیشنز کو کر رہے ہیں ہم، آپ کس کو ٹیگ کریں؟ پوری انٹرنیشنل جو بھی ڈونرز ادارے ہیں آپ ان کو ٹیگ کر رہے ہیں۔ آپ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد سکن کی بیماری پھیلنے لگی ہے، موبائل ٹیمیں سیلاب متاثرین کے لیے متحرک کر دی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گندم کی سپورٹ پرائس 4000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد سکن کی بیماری پھیلنے لگی ہے، موبائل ٹیمیں بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہیں، گندم کی سپورٹ پرائس 4000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن حالوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹوں میں رہے ہوئے ہیں، دھوپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 وقت کے روٹی کے لیے سب لوگ پریشان ہیں۔ پوری حکومت، پوری آپ کی اسٹیبلشمنٹ، پوری آپ کی انتظامیہ، پوری آپ کے سول سوسائٹی سب ان کی مدد کے لیے کوشش کریں۔ آپ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دے رہے ہو کہ پاکستان کو امداد نہ دو، یہ لوگوں کو بھوکا مرنے دو، لیکن پاکستان کو جو ہے ان مستحقین کو تک وہ امداد نہ پہنچے۔ آپ اس طرح کی گھناؤنی مہمیں چلا رہے ہیں۔ ان گھناؤنی مہموں کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی پہلے لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کو وہاں پہ کچھ لوگوں کے چہرے اچھے نہیں لگتے تھے۔ آپ کی عدلیہ سے لڑائی تھی، آپ کو وہاں پہ چہرے اچھے نہیں لگتے تھے۔ آپ کی الیکشن کمیشن سے لڑائی تھی، آپ کو کچھ چہرے اچھے نہیں لگتے تھے۔ لیکن ان معصوم متاثرین سے آپ کی کیا لڑائی ہے؟ ان میں کس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ میں سوال پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے ایک ورکر سے جو بھی سو کالڈ اس شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے پوری پی ٹی آئی کی تنظیم کوئی ایک شخص اس مہم کا مجھے جواب بتا دے۔
पूरी तहरीक इंसाफ का कोई एक तर्जुमान मुझे इस मुहिम का जवाब बता दो। और ये अकाउंट को ये नहीं कि जी कोई डमी अकाउंट्स हो कि ये कहते हैं जी कि ये पीएमएलएन के किसी वर्कर ने चलाए होंगे या ये पीपुल्स पार्टी किसी वर्कर ने चलाए होंगे। ये वो अकाउंट से तस्वीरें पोस्ट हुई हैं जो कि नोन लोग हैं पाकिस्तान में, जो आपको ओपन सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो आपकी खुल के हिमायत कर रहे हैं पाकिस्तान में। और फिर उस तस्वीर की एनसीओसी ने कल तरदीद चलाई कि इस तरह की जो इमदाद जिसकी तस्वीर दी गई है, ये इस तरह की इमदाद अभी तक पाकिस्तान को कोई रिसीव ही नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान को इमदाद रिसीव नहीं हुई है, आप भारत की या किसी और जगह की तस्वीर बना के आप पूरी सोशल मीडिया में उसको वायरल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप उन तमाम डोनर एजेंसीज को भेज रहे हैं। और उन डोनर एजेंसीज को आप क्या कह रहे हैं? आप उन डोनर एजेंसीज को कह रहे हैं कि जी ये हालत है पाकिस्तान का, बराए मेहरबानी पाकिस्तान में डोनेशन ना भेजो। ये कौन सी सियासत है? इस तरह की सियासत पाकिस्तान में आज दिन तक आप सब सहाफी लोग बैठे किसी ने जिंदगी में देखी कि हालत, मतलब ये एक हालत जंग होती है कि आप जब देख रहे हो कि लोग एक तरफ डूब रहे हैं, उनको बचाने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी वहां मौजूद है, सब लोग, हर इदारा वहां पे मौजूद है, मुखैर हजरात मौजूद है जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपके एनजीओ जिनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो सब वॉलंटियरली मौजूद है। आप मदद नहीं कर सकते, हमें पता है, आप सिर्फ फोटो सेशन के लिए एक दफा आए, लेकिन आप मदद ना करो, आप जो भी करना है कर लो, लेकिन आप इस तरह की घिनौनी मुहिम कैसे चला सकते हो? मैं अपील करता हूं फेडरल गवर्नमेंट से, मैं अपील करता हूं इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब से, और ये मैं जाती हैसियत में अपील कर रहा हूं, ये मैं कोई पार्टी का तो मौक़िफ़ नहीं दे रहा, ना ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हैसियत से मौक़िफ़ दे रहा हूं। मैं जाती हैसियत में एज अ पाकिस्तानी मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी इस मुहिम में शामिल थे, क्योंकि ये इज़हार आज़ादी नहीं है, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी इज़हार आज़ादी के खिलाफ आप दबाना चाहते हैं। इज़हार आज़ादी वो होती है कि आप कोई बात बोलना चाहो, आप कोई बोलने से रोक रहा हो। अगर आप झूठ फैलाना चाह रहे हो और वो भी ऐसा झूठ जिससे लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हो सकता हो, क्या ये इज़हार आज़ादी होगी? तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, FIA से, जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान को, उन सबसे अपील करता हूं कि इस तरह की मुहिमों को अगर आपने डिस्करेज करना है फ्यूचर में भी, तो जो लोग इसमें शामिल थे इस घिनौनी साजिश में, जो कि ये साजिश थी उन मुतासरीन के खिलाफ, जो उन मासूम बच्चों के खिलाफ साजिश थी। आपने मासूम बच्चों के चेहरे देखे? खान साहब तो स्टेज से उतरने के लिए तैयार नहीं है। हमने वो बच्चों गोद में भी उठाया, हमने उन बच्चों को देखा भी, हमने उनके चेहरे भी देखे, हमने उन मासूम औरतों की भी हमने आवाज़ें, चीखें सुनी है। वहां पे जिस तरह का जो क़यामत सुगरा का माहौल लगा हुआ है, उधर जो लोग पानी में डूबे हुए जो अपनी इमदाद के लिए पुकार रहे हैं, हम उसकी मदद में लगे। और आप पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हो कि जी पाकिस्तान की मदद ना की जाए, इन मुतासरीन की मदद ना की जाए, क्योंकि आप इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी में मौजूद नहीं हो। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इनके ऊपर किसी किस्म की इस तरह की साजिश, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारिशों के बाद स्किन की बीमारी के फैलने में इजाफा हुआ। मोबाइल टीमें भी सैलाब मुतासरीन के लिए मुतहरिक कर दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस 4000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। उनका मजीद कहना था कि PTI वाले सैलाब के हवाले से मनफी मुहिम चला रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग मुतासरीन की मदद ना करें। ये कौन सी सियासत है? उन्होंने कहा कि मैं राणा सनाउल्लाह से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।